شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ اسلام کا وہ شیر جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا ڈر نکل گیا اور مسلمان کھلے عام دعوت دین دینے لگے۔ جی ہاں، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق چچا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی بات کرنے والے ہیں۔ ایسے پیارے اور لاڈلے چچا جنہوں نے ایک دن وہ فرمائش کر دی جسے سوچتے ہوئے بھی صحابی ڈرتے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ ایک دن رسول پاک سے عرض کرنے لگے، اے میرے پیارے بھتیجے، میں جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حمزہ کی والدہ حالہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ ان کو شمشیر زنی، پہلوانی اور گھڑ سواری کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ ان کو شکار کرنے میں بہت دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا تھا۔ حضرت حمزہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ بہت ہی دلیر اور بہادر انسان تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو شعر و شاعری کا بھی بہت ہی شوق تھا۔ مکہ کے بھائی چارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی قرار دیا گیا۔ ان کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ وہ جب بھی غزوات میں تشریف لے کر جاتے تھے ان کو ہی ہر قسم کی وصیت کر کے جاتے تھے۔ حضرت حمزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ دعوت توحید کی صدا مکے میں کافی مدت سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونجتی رہی، تاہم حضرت حمزہ جیسے سپاہی کو اپنے کاموں اور شوق سے کہاں فرصت تھی وہ شرک توحید کی باتوں پر غور کرتے، لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ آپ کوہ صفا پر پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو امارا، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے کا حال دیکھتے کہ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واز کر رہے تھے کہ ابو جہل نے ان کو سخت گالیاں دیں اور ان کو بہت ہی بری طرح سے تنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سنتے ہی امیر حمزہ کو جوش آ گیا۔ آپ بڑی تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر اس سے ضرور باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ کسی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر مکہ میں پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر بنو مخدوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ حمزہ، شاید تم بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ اس پر حضرت حمزہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ حمزہ کو چھوڑ دو، میں نے ابھی اس کے بھتیجے محمد کو برا بھلا کہا ہے۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضرت محمد ہرن بن ابی ارکن کے مکان میں تھے۔
اس وقت بس چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت حمزہ کے اضافہ سے مسلمانوں کی حالت میں کافی بہتری آ گئی۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے کافروں کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مکہ میں حضرت حمزہ سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، ان سے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ اس کی بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ عزیز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بیٹے کا نام حمزہ ہی رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں درخواست کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا مارکا میدان بدر میں پیش آیا تو آپ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امیر حمزہ نے جنگ بدر میں چن چن کر مشرکین کے سرداروں کو برے طریقے سے قتل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش مکہ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ امیر حمزہ کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جنگ احد میں خیبر نے اپنے غلام کو، جس کا نام وحشی تھا، اپنے چچا کے انتقام کے لیے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ اس کو کہا تھا، تم امیر حمزہ کو شہید کر دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ہندو زوجہ ابو سفیان نے بھی بے پناہ دولت وحشی کو دینے کا وعدہ کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ سیدنا حمزہ جو کہ ہند کے بھائی کے قاتل تھے، وہ انہیں شہید کرنا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی اس نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کرنے کی قسم کھائی۔ چنانچہ وحشی جنگ احد میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ بے چینی سے حضرت امیر حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً امیر حمزہ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے پورے زور کے ساتھ اپنا نیزہ مار کر آپ کے جسم سے پار کر دیا۔ پھر بھی حضرت حمزہ وحشی کی طرف شیر کی طرح بڑھے، مگر زخم بہت ہی گہرا تھا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے آپ کے ناک کان کو کاٹ کر اپنا زیور بنا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چیر کر جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔
آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔